رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر کے کلہم مولاي سلم دائما ابدا على حبیبک خیر کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي سلم دائما أبدا على حبیبک خیر کے کلہم آمین۔ درس قرآن پاک سماعت فرمانے والے نہایت ہی خوش بخت با نصیب حضرات محترم معزز مکرم، بفضل خدا کا درس 30واں پارہ سورۃ المطففین آیت نمبر 5-6 کی تلاوت پاک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک حضور دعائے مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی محبت عطا فرما کر ہمیشہ اس کی تلاوت کرنے والا، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما کر ہم سب گناہگاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، ترجمہ ان آیات طیبات کا یہ ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن میں، لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
یہ ہے ترجمہ ان آیات طیبات کا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ان آیات پاک میں فرمایا یہ یوم عظیم، اس مراد قیامت کا دن یا یوم جزا، جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت میدان حشر میں جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو میدان حشر میں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہاں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کھڑے ہونا مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی اجازت ہے۔ آج صرف دو مسئلے آپ سماعت فرمائیں گے کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ جو کہتے ہیں اجازت نہیں ہے وہ بھی احادیث مبارکہ سے استدلال پکڑتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے سامنے جو بندے کھڑے ہوں گے وہ تو تعظیم عبودیت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ رہا بندوں کا بندوں کے سامنے کھڑا ہونا تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، بعض احادیث مبارکہ تو اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، جن میں فرمایا جائز نہیں ہے۔ عدم جواز کی احادیث مبارکہ یہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں تھا حضور کے سوا، یعنی صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، پیارا نہیں تھا۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ صحابہ کرام کو علم تھا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 2754۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر آئے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس طرح نہ کھڑے ہو جس طرح بعض اجمیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگ بڑے سرداراں واسطے جس طریقے کھڑے ہوندن۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5230، سنن ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3836، مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 253۔ قیام تعظیم کی ممانعت کے مختلف یہ عنوان ہیں، حامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کو ناپسند فرماتے تھے اس کی وجوہ بیان کرتے ہوئے ملا علی بن سلطان محمد القاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متکبرین جابروں کی عادت کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے لیے قیام کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عام عربوں کی عادت پر قائم رہنے کو اختیار فرمایا۔
اور وہ اپنے کھڑے ہونے بیٹھنے کھانے پینے لباس پہننے چلنے باقی کاموں میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ ہاں کیوں کہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں اور میری امت کے متقین تکلف سے بھائی بری ہے۔ میں اور میری امت کے متقین مومن مسلمان تکلف سے بری ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ طیبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کراہت جو ہے، کراہت کی وجہ یہ ہو کہ آپ کی محبت کا جو ہے تقاضا اتحاد تھا، جو تکلف نہ کرنے کا موجب ہے۔ جب اتحاد مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے درمیان صحبت کے حقوق میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ فرمایا قیام اور عذر پیش کرنا، حمد و ثنا کرنا ہر چند کے صحبت کے حقوق میں سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرنے یا قیام نہ کرنے کا حکم زمانہ، اشخاص، احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کی جس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، اس کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لے۔ پھر اگر یہ کوئی تڑدا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ لوگ میں کو سلام سلوٹ کریں، اگے میرا استقبال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کو چاہیے کہ دوزخ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لے، یعنی تکبر۔ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، میرا استقبال کریں۔ لیکن جب وہ اپنی بڑائی کو طلب نہ کرے، لوگ از خود محبت سے طلب ثواب کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوں یا اپنی تواضع کے اظہار کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر سنن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر آئے تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح نہ کھڑے ہو جس طرح اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی لوگ ان کے مال، ان کے منصب کی وجہ سے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج یہ سارا سردار آ گئے وڈا ہے، جبکہ صرف علم اور تقوی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک متقی انسان ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ذرا سنا ہے، یہ تو نہ کھڑے ہون دیا دے، قیام نہیں کرنا چاہیے، کسی کو وڈا ویکھ کریں، سردار ویکھ کریں، وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے سامنے میرا استقبال ہوئے کھڑے ہوئے، تو وہ مذموم ہے۔ مگر اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام جڑا ہے اندے واسطے بھی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ماننے پر تیار ہو گئے، یہودی قبیلہ بنو قریظہ انہیں محاصرہ کیتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں مخالفتاں انہیں یہ حد تو ود گیا سن، حضور پاک نے محاصرہ کیتا سی، مدینہ پاک انہیں گڑھیا ہیں بہت وڈیاں۔ بنو قریظہ پھر فیصلہ کی ہویا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں ہمارے اور تمہارے درمیان منظور ہے۔
وہ تیار ہو گیا، وہ ٹھیک ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ماننے پر تیار ہو گیا بنو قریظہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت سعد جب قریب سے ایک دراز گوش پر سوار ہو کر آئے، جب وہ قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ صحیح بخاری شریف فرمایا نے حدیثاں دے وچ یہ واقعہ آیا ہے، صحیح مسلم شریف چاہے حدیث نمبر 1768، بخاری شریف دے وچ کافی حدیثاں دے وچ واقعہ آیا ہے۔ ہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک علیحدہ واقعہ ہے حضرت کعب بڑھنا، کسی وقت آپ سماعت فرمائیں گے۔ بہرحال توبہ قبول ہو گئی حضرت کعب بن مالک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھائی حضرت کعب دی بھائی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی، اور اللہ کی قسم حضرت طلحہ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا میرے واسطے۔ بہرحال حضرت عمر بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پاک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں آپ کے رضائی والد آ گئے۔ رضائی والد یعنی حضرت مائی حلیمہ دے گھر والے، آپ کے رضائی والد آ گئے، آپ نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنا کپڑا بچھایا، سو وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ صاحب آ گئی، تو آپ نے اس کپڑے کو دوسری جانب سے پھاڑ دیا، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے رضائی بھائی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ حضور پاک کھڑے ہو گئے اپنے بھراواں دے گا۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5145۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ پاک میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میرے حجرے میں تھے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس طرح حضور پاک جس طرح حضور پاک نے محبت سے کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے ان کو گلے لگایا، ان کو بوسہ دیا۔ یہ آپ سماعت فرما رہے ہیں بھئی کھڑے ہونا تعظیم کے لیے، کسی دی عزت افزائی کے لیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 2732۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور بیٹھنے میں آپ کی سیرت میں حضرت سیدہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بالکل، اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ جب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی
تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی مجلس سے کھڑی ہو جاتی تھی بی بی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو بوسہ بھی دیتی، آپ کو اپنی مجلس پاک میں بٹھاتی۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 3873، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5217، یہ ساری کتاباں دے وچ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کلام فرما رہے تھے، بس جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنے کسی حجرے شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، ایسا اتنے تک کھڑے رہتے سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نیک مسلمانوں میں سے تھے بڑے، جب وہ یمن سے لوٹ کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو گئے، ان کو گلے بھی لگایا، فرمایا مہاجر سوار کو خوش آمدید کہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے اس کو گلے بھی لگایا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ بھی دیا۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اجلال و تعظیم سے یہ بھی ہے کہ جس مسلمان کے بال سفید ہو جائیں، فرمایا جس مسلمان کے سفید بال ہوں اس کی بھئی عزت کیا کرو، اکرام کیا تعظیم کیا کرو، بزرگوں کی تعظیم کی جائے، اور جو قرآن پاک کا حافظ عالم ہو فرمایا با عمل ہو، با عمل عالم حافظ ہو، اس کی بھئی تعظیم کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ سلطان عادل کی بھی تعظیم کیا کرو جو عدل انصاف کرتا ہے۔ عالم با عمل یا کسی بزرگ متقی کی آمد پر کھڑے ہو جانا، یاد رکھا ہے عالم با عمل یا کسی بزرگ متقی کی آمد پر کھڑے ہو جانا بھی اس کی تعظیم ہے، اسی طرح کسی عادل حاکم کے لیے کھڑے ہونا بھی ان کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کے حسب مراتب، جیو یک بندہ ہے نا اگو حسب مراتب سلوک کرو۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4842۔ فساق فجار کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو، جیسے آج بڑے لوگ آتے تھا بدماش یہ فاسق فاجر، میرے محبوب نے فرمایا ان کی تعظیم کے لیے کوئی نہ کھڑا ہوئے۔ علماء دین مشائخ عظام اپنے والدین کی تعظیم کے لیے بھئی کھڑے ہو جایا کرو، اپنے باپ ہی آئے تھا والدین ہیں تو ان کی تعظیم واسطے کھڑے ہو گیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بن صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانا، بس وہ
ہم میں سے نہیں ہے، چھوٹے تے شفقت تے بڑے دا ادب احترام۔ سنن ابو داؤد شریف، مسند احمد، المستدرک، کنز العمال، ان ساری حدیث پاک ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص بڑا ہو اس کی تعظیم توقیر کرنی چاہیے، خواہ وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو یا علم و فضل کے اعتبار سے بڑا ہو یا زہد تقویٰ کے لحاظ سے بڑا ہو، تو اس کے آنے پر کھڑے ہو جانا بھی اس کی تعظیم توقیر ہے۔ حضرات محترم، یہ دوئے حوالے تو سماعت فرمائیں بھئی نہیں کھڑا ہونا تے کھڑا ہونا، نہیں کھڑا ہون دا مطلب یہ ہے کہ کسی متکبر وڈے سردار فاسق فاجر کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے دا۔ باقی اپنے بزرگاں واسطے، والدین واسطے، استاد واسطے، فرمان واسطے کھڑے ہونا، تعظیم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو ثابت کیتا ہے چیز دے نال۔ حضرات محترم، آج دا درس اتنی تمام ہویا۔ اللہ رب العزت دے پاک حضور دعا ہے اللہ پاک مینوں تے سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ادب بڑی اعلیٰ چیز ہے، اللہ پاک ادب دی دولت مالا مال فرمائے، اپنی حفظ و امان وچ رکھے، نفس تے شیطان دے حوالے نہ کرے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔